میرا نام مبینہ ہے اور میری زندگی کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو ہمیشہ دوسروں کے اصولوں پر چلتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی یہی سکھایا گیا کہ بیٹی کو ایک دن اپنے گھر سے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اور یہی بات بار بار میرے کانوں میں انڈیلی گئی، یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب میں اپنے میکے کو الوداع کہہ کے سسرال پہنچ گئی۔ میری شادی ایک نارمل سے ایک گھر میں ہوئی، کوئی خاص شان و شوکت نہیں تھی، لیکن زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے لیے بہت بڑی تھیں۔ سسرال میں آ کے میں نے کوشش کی کہ سب کو خوش رکھوں، سب کا دل جیتوں۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر تھا، لیکن ہر رشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرے سسرال میں میری 2 نندیں تھیں، ایک چھوٹی جو شادی شدہ نہیں تھی اور ایک بڑی جس کا نام صوبیہ تھا۔ صوبیہ اگرچہ اپنے شوہر کے گھر کی تھی، لیکن آدھا وقت ہمارے ہی گھر میں گزارتی، کیونکہ اس کا سسرال ہمارے گھر کے پیچھے گلی میں تھا۔ جب بھی اس کا دل گھبراتا یا اسے اکیلا پن محسوس ہوتا، وہ ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا آنا جانا مجھے شروع میں برا نہیں لگا، کیونکہ آخر وہ اپنے باپ کے گھر ہی آتی تھی، لیکن مجھے اس وقت تکلیف ہوئی جب اس نے میرے اور میرے شوہر کے ذاتی معاملات میں دخل دینا شروع کیا۔ وہ بات بات پہ مشورے دیتی، بات بات پہ اپنی رائے ٹھوستی اور ہر وقت اپنی ماں کے کان بھرتی رہتی۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میری ساس اگرچہ زیادہ سخت مزاج نہیں تھی، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں وہ بہت حساس تھیں۔ جب بھی میرے اور صوبیہ کے درمیان کوئی بات ہوتی تو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی اور مجھے چپ رہنے کا مشورہ۔ یہ رویہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا، کیونکہ میں بھی اسی گھر کی بہو تھی، میں نے بھی اسی گھر کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ ایک باہر والی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا۔ صوبیہ ان دنوں ماں بننے والی تھی اور میں اکثر سوچتی، جب ایک عورت ماں بننے جا رہی ہو تو اسے نرم مزاج ہونا چاہیے، اسے اپنی سوچوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ بچہ اچھی فضا میں سانس لے، لیکن صوبیہ کا انداز دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات اچانک میرے شوہر کا فون بجا، رات کے 2 بجے تھے، سردیاں عروج پہ تھیں۔ دوسری طرف سے صوبیہ کے شوہر کی آواز آئی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اسے فوراً ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ ہم دونوں فوراً تیار ہو کے ہاسپٹل پہنچے۔ سردی کی شدت ایسی تھی کہ میرا بچہ جو صرف 2.5 مہینے کا تھا، اس کو بھی کمبلوں میں لپیٹ کے جانا پڑا۔ میری اپنی طبیعت بھی بہت کمزور تھی، کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ماں بنی تھی، لیکن پھر بھی ہم بغیر کسی شکایت کے وہاں پہنچے۔ ہاسپٹل میں داخلہ کروایا، کبھی کاغذات پہ دستخط کروانے پڑے، کبھی دوائیاں لینے جانا پڑا، کبھی ڈاکٹر سے بات کرنا پڑی۔ ہر طرف ایک افراتفری تھی، شور شرابہ الگ سے تھا۔ کافی دیر بعد بالآخر صوبیہ کی ڈلیوری ہوئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ سب کے چہروں پہ خوشی تھی، اس نے بھی خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ میں نے بھی دل سے اسے مبارکباد دی اور کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارا بیٹا نیک اور صحت مند ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 3 دن بعد جب میں صبح سو کے اٹھی تو میری ساس نے مجھے جگا کے روتے ہوئے بتایا کہ صوبیہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہ سن کے میرا دل بیٹھ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب ہاسپٹل پہنچے تو معلوم ہوا کہ بچے کی طبیعت شروع سے خراب تھی اور وہ بہت زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کچھ پیدائشی مسائل تھے جو اس دوران پتہ نہیں چل سکے۔ اس خبر نے گھر کے ہر فرد کو توڑ کے رکھ دیا، خاص طور پہ صوبیہ، جو ماں بننے کی خوشی میں آسمانوں پہ تھی اور اب زمین پہ ایک گہری کھائی میں گر گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک ویرانی چھا گئی اور وہ اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ گئی۔ ہم سب نے کوشش کی کہ اسے سہارا دیں، اسے تنہا نہ چھوڑیں، لیکن اس کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ وہ کسی بات سے بہلتی ہی نہیں تھی۔ وہ دن رات اپنے بچے کو یاد کرتی اور روتی۔ آخرکار میری ساس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس کے شوہر کو بھی کہا گیا کہ وہ صبح اپنے کام پہ جایا کرے اور رات کو ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرے، تاکہ صوبیہ تنہا نہ رہے۔ اس طرح ہمارا گھر 2 خاندانوں کا مجموعہ بن گیا، ایک روٹین سی بن گئی۔ صبح ناشتہ سب کا اکٹھا ہوتا، دوپہر کو صوبیہ کا شوہر اپنے دفتر میں کھانا کھاتا اور رات کو واپس آ کے ہم سب کے ساتھ کھانا کھاتا۔ میں نے دل پہ جبر کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ دکھ کی حالت میں ہے اور اسے فی الحال اپنے گھر سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہے، لیکن میرے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، کیونکہ اب میرے اپنے کمرے میں بھی تنہائی نہیں رہی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا تھا۔ میری آزادی محدود ہو گئی، میرے بچے کے سونے جاگنے کے معمولات متاثر ہونے لگے اور میرا ذہن بوجھل ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں نے خود کو چپ رکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے خود غرض سمجھے۔ اور یوں زندگی کی نئی ترتیب شروع ہوئی، جس میں میرے احساسات کہیں دب کے رہ گئے۔ صوبیہ دن میں کئی بار میرے بیٹے کو گود میں لیتی، وہ اس کو پیار کرتی، اس کے چہرے کو چھوتی اور کہتی، میرا بیٹا بھی بالکل ایسا ہی تھا، اتنا ہی نرم، اتنا ہی معصوم، کاش اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا۔
वो अक्सर मेरे बेटे को अपनी गोद में लेके पूरा पूरा दिन बैठी रहती और सर्दियों का मौसम होने की वजह से वो अपने बड़े कंबल को उस पर डाल के उसे अपने सीने से लगा लेती और ख़ुद झूलने लगती जैसे वो अपने बेटे को सुला रही हो। मुझे ये सब देख के एक अजीब सी बेचैनी होने लगती, क्योंकि वो उसे इतना अपने साथ लिपटा के रखती कि कई बार बच्चा कंबल के अंदर दब सा जाता। मैं उसकी माँ थी, मैं जानती थी कि बच्चे के लिए हवा कितनी ज़रूरी है। मैंने पहले तो बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगा शायद ये वक्ती कैफियत है, लेकिन जब ये रोज़ का मामूल बनने लगा तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपनी बहन को ज़रा नरमी से समझाएं कि बच्चे को इतनी देर तक अपने साथ ना रखा करे। तो वो फ़ौरन बिगड़ गए और बोले कि तुम्हें मसला क्या है? अभी 2 दिन पहले तुम ही तो कह रही थी कि कोई मेरे बच्चे को संभालता नहीं, सब लोग अपने कामों में लगे होते हैं। अब जब कोई उसे गोद में ले रहा है, संभाल रहा है, प्यार कर रहा है, तो अब तुम्हें भी मसला है। तुम तो किसी हाल में खुश नहीं रहती। मैंने नरमी से कहा कि मेरी बात सुनो, ये सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे की सेहत की फ़िक्र है मुझे। तो उन्होंने तंज़िया हंसी के साथ कहा, तुम हर वक्त किसी न किसी वहम में मुब्तला रहती हो। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। जब मैं ख़ुद माँ बनने वाली थी तो आपके ख़ानदान में एक और वाक़या हुआ था कि आपकी एक कज़न का नौमौलूद बच्चा फ़ौत हो गया था और उस वक्त आपकी अम्मी ने मुझे कहा था, ख़बरदार तुम उससे मिलने ना जाना, क्योंकि जो औरत माँ बनने वाली हो या जिसका नया नया बच्चा हो वो ऐसी औरत के करीब नहीं जाती जिसका बच्चा फ़ौत हो गया हो, क्योंकि उसका असर होता है। और ये रिवायत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैंने कहा तब आपकी माँ ने मुझे सख्ती से मना किया, तब वही कानून अपनी बेटी पे क्यों लागू नहीं कर रही? वो भी तो अपने नौमौलूद बेटे को खो चुकी है और सारा दिन मेरे बच्चे के साथ लगी रहती है कि अब कोई असर नहीं होगा, कि अब कोई ख़तरा नहीं। मेरे शौहर ने मेरी बात पूरी सुने बगैर ही झगड़ा शुरू कर दिया और बुलंद आवाज़ में बोलने लगा कि तुम्हें किसने इजाज़त दी कि मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें करो? एक तो वो वैसे ही इतने सदमे में है और ऊपर से तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारे दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं, तुम तो दकियानूसी औरत हो, वहमी हो, तुम्हें हर बात में शक नज़र आता है। मैंने कहा कि अगर मैं वहमी हूँ तो फिर आपकी अम्मी ने जो तब कहा वो भी तो इसी ज़ुमरे में आता है। तब आपने कुछ नहीं कहा बल्कि मान भी लिया, तो अब क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं? वो गुस्से से बोले कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें मत बोलो। और ये क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन से जाके कहूँ कि मेरे बेटे को गोद में न लिया करो? तुम पागल हो गई हो। शायद इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया। मैं रो पड़ी। बात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब इस मामले में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी किसी सूरत कम न हो सकी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में हर वक्त एक अनजाना सा खौफ रहने लगा कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, और ये बेचैनी मेरी नींदें भी छीनने लगी। मैं कोशिश करती कि ख़ुद को संभालूं, लेकिन हर बार वही बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रही। इस वाक़े के बाद मैंने दिल पे पत्थर रख के इस मामले पे खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं कुछ भी बोलती तो मुझे वहमी करार दे दिया जाता, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन सोचना तो नहीं छोड़ा। एक माँ कैसे अपने बच्चे के बारे में सोचना छोड़ सकती है? कोई हफ्ता ही गुजरा था कि मेरा बेटा आदिल सख्त बीमार हो गया। वो रोता जा रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। ऐसी बीमारी में अमूमन बच्चे माँ के साथ चिपक जाते हैं और दूध पीते हैं और फिर थोड़े दिन में खुद ही बेहतर हो जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो ना तो मेरे साथ चिपक रहा था और ना ही दूध पी रहा था, बस रोता ही जा रहा था। रात का वक्त था, घर में सब जाग रहे थे, सबकी तवज्जो आदिल पे थी, लेकिन किसी के पास मेरी परेशानी के लिए वक्त नहीं था। मेरी सास ने कहा कि कोई सोबिया को बुला ले, वो आएगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे ये सुन के शदीद गुस्सा आया। मैंने कहा माँ मैं हूँ, बाप उसका पास है, तो सोबिया को क्यों बुलाना है? वो अपने घर होगी, उसे क्यों तकलीफ़ दी जाए? लेकिन मेरी बात को किसी ने अहमियत ना दी। मेरी सास ने चुपके से उसे पैगाम भेजा और थोड़ी ही देर में वो घर में ऐसे भागते हुए दाखिल हुई जैसे मेरे बच्चे से ज़्यादा उसे फ़िक्र हो। उसने आते ही मेरे बेटे को गोद में उठाया, उस पर कंबल डाल के बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता उसे हिलाने लगी। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि बच्चा वाकई चुप हो गया। वो जो पिछले कई घंटों से मुसलसल रो रहा था, अब सुकून से लेटा था। सोबिया पूरी रात मेरे बेटे के साथ बैठी रही, उसे सीने से लगाए बैठी थी और मुझे बार बार कहती रही कि तुम जाके सो जाओ, ये मेरे पास सुकून में है और मैं इसे संभाल लूँगी। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के सो जाऊं? मुझे नींद नहीं आएगी।
मेरी सास ने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो के क्या करोगी, तुम सो जाओ, सुबह उठ के फिर तुम यही कहोगी कि सारी रात जागी हूँ, मुझसे अब काम नहीं होता, हम तुम्हारे बच्चे को संभाल रहे हैं, तुम जाके आराम करो। उनकी इन बातों पे मेरा दिल भर आया। मुझे गुस्सा आने लगा कि क्या मैं माँ नहीं हूँ, क्या मुझे अपने बच्चे के लिए जागने का हक नहीं। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात और भी अजीब होते गए। मेरा बेटा मेरी गोद में आता ही नहीं था। जैसे ही मैं उसे गोद में लेती वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता, लेकिन सोबिया के पास जाते ही चुप हो जाता, हंसता मुस्कुराता और सारा दिन उसके साथ लगा रहता, यहाँ तक कि उसने दूध पीना भी बंद कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की कि फीडर से दूध पिलाऊं, लेकिन वो मुंह ही नहीं लगाता था। दिन गुजर गए, मेरा बच्चा कमज़ोर होने लगा। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई और सारी सूरत हाल बताई। डॉक्टर ने बच्चे का अच्छी तरह मुआयना किया और बोला, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा, ये दूध नहीं पी रहा, पिछले 4-5 दिन से ये मुकम्मल दूध छोड़ चुका है। तो डॉक्टर कहने लगा कि या तो आपसे कोई गलती हो रही है या फिर आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो बच्चे की सेहत पे असर डाल रहा है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि बच्चा दूध ना पी रहा हो और फिर भी मुकम्मल सेहतमंद हो। मैंने कहा कि हम इसे कुछ खिलाते भी नहीं, क्योंकि अभी तो इसकी उम्र ही नहीं। तो डॉक्टर गुस्से में आके कहने लगा कि बीबी, पहले अपने घर के मामलात देखें, फिर डॉक्टर के पास आया करें, ना खुद का वक्त ज़ाया करें ना मेरा। मैं उसकी बातों पे शर्मिंदा हुई और उलझन में पड़ गई, क्योंकि वाकई मेरी बात अजीब थी। बच्चा मुकम्मल तौर पे सेहतमंद था, कोई बुखार, कोई खांसी, कोई कमज़ोरी नहीं थी, लेकिन वो मेरे दूध को छू भी नहीं रहा था। मैं उलझी हुई नज़रों से अपने बेटे को देखती रही और सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। और ये वो मकाम था जहाँ मेरे दिल में वो पुराने खदशे फिर से जागने लगे। हॉस्पिटल से वापसी पर मैं अपनी सोचों में गुम थी। मेरी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा घूम रहा था जो दिन ब दिन मुझसे दूर होता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी क्या कमी रह गई मुझ में कि मेरा अपना बच्चा मुझे नहीं पहचानता। रास्ते में अचानक हमारी मुलाकात सोबिया की नंद से हुई, यानी कि उसके शौहर की बहन से। जैसे मुझे अपनी नंद से कुछ शिकायतें थीं, वैसे ही सोबिया को भी अपनी नंद से कुछ न कुछ मसला रहता था। वो खातून बड़ी खुश अखलाक़ी से मिली। उसने सलाम दुआ की और फिर फ़ौरन बच्चे के बारे में पूछने लगी कि खैरियत है, क्यों हॉस्पिटल लेकर गई हो। मैंने मुख्तसर सी बात करते हुए कहा कि बस बच्चा कुछ दिनों से दूध नहीं पी रहा और बहुत ज़्यादा रो रहा है, लेकिन सोबिया के पास जाता है तो चुप हो जाता है, जैसे उसे सोबिया की गोद की आदत पड़ गई हो। मेरी बात सुन के वो ज़ोर से हंसी और बोली कि बच्चे प्यार को पहचानते हैं, लेकिन जिस औरत के अंदर प्यार ना हो उसके हाथों में बच्चे सुकून से कैसे रह सकते हैं। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो बोली कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ जो शायद तुम्हें कोई ना बताए। जब सोबिया माँ बनने वाली थी तो वो माँ बनना ही नहीं चाहती थी, वो इसको ख़त्म कराना चाहती थी। उसने शुरू के महीनों में गोलियाँ खाई ताकि ये सब ख़त्म हो जाए। मैंने हैरत से पूछा, क्या ये सच है? तो वो कहने लगी, ये बिल्कुल सच है। उसके शौहर से इस बात पे बहुत झगड़ा भी हुआ, क्योंकि वो बच्चा चाहता था लेकिन सोबिया को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर जब गोलियाँ खाने के बावजूद हमल ज़ाया ना हुआ तो उसने हार मान ली और कहा कि अब जो होना है होने दो। लेकिन उसका नतीजा वही निकला जो निकलना था। वो बच्चा बीमार पैदा हुआ क्योंकि माँ ने जो गोलियाँ खाई उनका असर बच्चे पे हुआ। वो बहुत कमज़ोर था और इसीलिए वो दुनिया में ज़्यादा दिन न रह सका। वो पैदा भी 2 महीने पहले ही हो गया था। मैं ये सब सुन के सकते में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को मैं माँ के दुख में टूटा हुआ समझ रही थी उसने खुद अपने बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया। मैंने डरते हुए पूछा कि क्या ये सब सच है, और वो बहुत पुरएतमाद अंदाज में कहने लगी कि बिल्कुल सच है। और ऐसी औरत के हाथ में तुमने अपना बच्चा दे दिया जिसको अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, वो तुम्हारे बच्चे का क्या ही ख्याल करेगी। मैं सारा रास्ता खामोश रही। मेरे जहन में जैसे एक तूफ़ान उठ रहा था। ख्याल तो वो करती थी, मेरे बच्चे को गोद में लेती थी, उसके साथ खेलती थी, रात भर जागती थी। लेकिन क्या वो सब दिखावा था? क्या वो इस प्यार के काबिल थी? क्या वाकई एक ऐसा दिल जिसमें रहम ना हो वो किसी और पे रहम कर सकता है? क्या मैं अपने बेटे को एक ऐसी औरत के सुपुर्द कर चुकी थी जिसने अपनी कोख से पलने वाले बच्चे को गोलियों से मारने की कोशिश की थी? क्या ऐसी औरत के हाथों में मेरे बच्चे को चैन आ सकता है? ये सब सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा था। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा बच्चा मेरे पास आता ही नहीं था। अगर कोई और उसे उठाता तो वो खामोश हो जाता, लेकिन मेरी गोद में आके रोना शुरू कर देता। मैंने उसे गोद में लेना छोड़ दिया, लेकिन मेरी ममता तड़पती रही। डॉक्टर के पास तो मैं जा चुकी थी जहाँ से मुझे कुछ न मिला,
اب میرے سسرال والوں نے مشورہ دیا کہ کسی عامل فقیر کے پاس جائیں۔ میرے والدین ایسی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے اور میں خود بھی ان چیزوں کو صرف کہانیاں سمجھتی تھی، لیکن اب میں خود مجبور ہو چکی تھی کہ کسی ایسے در پہ جا کے دستک دوں جہاں میرے سوالوں کا کوئی جواب ملے اور میرے بچے کی محرومی ختم ہو۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میرے حالات اب میرے اختیار میں نہیں رہے تھے، اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، چاہے وہ اس کے یقین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن جب میں کچن میں روٹی بیل رہی تھی تو میری نند اندر آئی اور کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، باجی میرا تو دل ہی نہیں لگتا عادل کے بغیر، دل کرتا ہے اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ جب یہاں آتی ہیں تو بچہ تو آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، گود میں کھیلتا ہے، پیار لیتا ہے، پھر اسے گھر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کی اپنی ماں کی گود ہے جو ہر وقت حاضر ہے۔ اس نے فوراً کہا، 1 ہفتے کے لیے مجھے دے دو، میں ذرا اپنے دل کا چین حاصل کر لوں۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نند جی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ 1 ہفتہ آپ کے ساتھ کیسا رہے گا؟ اگر یہ فیڈر پہ ہوتا یا بڑا ہوتا تو شاید بات اور ہوتی، پر ابھی تو یہ ماں کے دودھ پہ ہے، نیند میں بھی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گی کہ جب رات کو بچے کو پیاس لگتی ہے یا وہ روتا ہے تو ماں کو اٹھنے کے لیے کسی گھڑی کی ضرورت نہیں پڑتی؟ ماں کا دل خود جاگ جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ عادل کو لے جانا صرف ایک جذباتی فیصلہ ہوگا جو شاید آپ کے لیے وقتی خوشی لائے گا، لیکن بچے کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ مجھے آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں، لیکن ماں کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور 1 ہفتہ کیا، ایک دن بھی بچہ ماں کے بغیر رہ جائے تو اس کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے، اس کی نیند، بھوک، سکون سب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جب آتی ہیں تو عادل آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، ہنستا ہے، گود میں لیٹتا ہے، یہ سب بہت ہے، لیکن اسے الگ کر کے لے جانا کسی صورت مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کو عادل سے پیار ہے اور مجھے آپ سے، لیکن میں ایک ماں ہوں اور ماں اپنے بچے کو کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ یہ کوئی ضد نہیں، یہ صرف ایک ماں کا احساس ہے جسے شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ اسے میری بات بہت بڑی، لیکن اب مجھے اور بھی ضروری کام تھے۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر اس پیر بابا کے پاس جاؤں گی جس کے بارے میں میری ایک پرانی دوست نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ ان کے در پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی جیب بھی واپس جائے تو بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور یہی بات مجھے اس بات پہ یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ واقعی کوئی روحانی علم رکھنے والے بزرگ ہیں جن کے پاس کوئی ظاہری لالچ یا دنیاوی فائدے کی طلب نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے بچے کو تیار کیا اور گھر سے نکلنے لگی تو دیکھا کہ صوبیہ حسب معمول اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی اور کچھ مانگنے کے انداز میں ضد کر رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بھابھی سے بات کرو نا، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، آپ نے لے کے دینا ہے مجھے۔ یہ سن کے مجھے لگا شاید وہ میرے کسی نئے سوٹ کی بات کر رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میرے سوٹ لے جا چکی تھی اور پہن کے تصویریں بھی ڈالتی رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی وہ فوراً چپ ہو گئی اور مسکرا کے بولی، کہاں جا رہی ہو بچے کو لے کر؟ میں نے نرمی سے کہا، اپنے گھر جا رہی ہوں امی اور بہن سے ملنے۔ لیکن وہ فوراً بول پڑی، بچہ تو مجھے دے دو، آپ خود آرام سے چلی جاؤ۔ میں نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا، نہیں، میں نے اسے ساتھ لے کے جانا ہے، میری امی اور بہن اسے بہت یاد کر رہی ہیں۔ اس پہ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل گئی کیونکہ میں کسی نئی بحث میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ پیر بابا کے پاس پہنچی تو کافی لوگ پہلے سے موجود تھے۔ میں نے صبر سے اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے ان کے سامنے ساری بات رکھی۔ انہوں نے خاموشی سے سنا۔ بچہ ابھی بھی ان کے سامنے رو رہا تھا اور عجیب بے چینی سے تڑپ رہا تھا۔ انہوں نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا، تمہارے گھر میں کوئی ایسی عورت ہے جس کے ہاں ابھی کچھ عرصہ پہلے ولادت ہوئی ہو اور اس کا بچہ اس دنیا میں نہ ہو؟ میں نے فوراً جواب دیا، جی، ایک عورت ہے، میرے ہی گھر میں ہے، میری نند ہے، اس کا بچہ 2 مہینے پہلے پیدا ہوا اور وہ زندہ نہ رہ سکا۔ بابا جی نے کہا، یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پہ تمہارا بچہ تم سے دور ہو گیا، کیونکہ تمہارے بچے کو کسی اور عورت نے اپنا دودھ پلایا، اور یہی وہ عمل ہے جو بچے کو اس کی اصل ماں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، جیسے میرے ذہن میں کوئی پرانی یاد جھماکے سے واپس آ گئی ہو اور سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کیسے میرے بیٹے کو اپنی گود میں لے لیتی اور پھر کمبل اوڑھ کے اسے ہلانے لگتی۔ وہ اکثر کہتی کہ سردی لگ جائے گی اس لیے کمبل اوڑھنا ضروری ہے، لیکن کمبل کے نیچے کیا ہوتا تھا کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے ساتھ اسی طرح بیٹھی رہتی۔
میں حیران تھی کہ یہ بات پہلے میرے ذہن میں کیوں نہ آئی کہ شاید وہ اسے اپنا دودھ پلا رہی ہو۔ مجھے غصہ بھی آیا، دکھ بھی ہوا اور ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا کہ یہ سب میرے علم کے بغیر ہو رہا تھا اور میرے بچے کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم اپنے بیٹے کے تھوڑے سے بال کاٹ کے مجھے دو۔ میں نے فوراً ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ان بالوں پہ کچھ پڑھا اور ایک تعویذ تیار کیا اور مجھے دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو دودھ میں ابال کے گھر کے تمام افراد کو پلاؤ، پھر جو شخص قصوروار ہوگا اس کا چہرہ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا، اس کی زبان خود بخود کھل جائے گی۔ میں نے یہ بات سن کے دل میں حوصلہ محسوس کیا کیونکہ اب میرے پاس ایک راستہ تھا۔ میں نے تعویذ لیا اور پیر بابا کا شکریہ ادا کیا اور بیٹے کو لے کے سیدھا گھر واپس آ گئی۔ سارا دن میں نے بیٹے کو صوبیہ کے پاس جانے نہ دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ جا کے بتاؤں گی تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، بلکہ الٹا مجھے ہی الزام دیں گے کہ میں ان کے گھر والوں پہ شک کر رہی ہوں۔ لیکن اب میرے پاس ثبوت لانے کا ایک ذریعہ تھا اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس تعویذ کو اسی طریقے سے استعمال کیا جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے تو سچ سب کے سامنے آ جائے گا اور پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ میرے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی کہ شاید اب وہ وقت دور نہیں جب میرا بچہ واپس میری گود میں آ کے خوشی خوشی مسکرائے گا اور وہ رشتہ جو کسی اور نے مجبوری یا ضد میں آ کے کاٹنے کی کوشش کی وہ دوبارہ جڑ جائے گا، کیونکہ ماں اور بچے کے رشتے کو کوئی طاقت زیادہ دیر تک توڑ نہیں سکتی۔ میرے شوہر کی باتیں میرے ذہن کے پردے پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، وہی شوہر جس نے میرے ساتھ زندگی کے خواب بنے تھے آج مجھ سے میری ہی زندگی کی سب سے قیمتی چیز میری اولاد مانگ رہا تھا۔ میں حیران تھی، پریشان تھی، دل جیسے کانپ رہا تھا اور ذہن سن ہو چکا تھا۔ جب اس نے کہا کہ ہم یہ بچہ صوبیہ کو دے دیتے ہیں تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے پلٹ کے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ضد، ایک فیصلہ اور ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ پہلے ہی طے کر چکا ہو، جیسے میرے انکار کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا صوبیہ کی خواہش ہے، وہ اس بچے کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہے اس کا، تم خود دیکھتی ہو وہ اسے کیسے سنبھالتی ہے اور یہ بھی اس کے پاس جا کے کتنا خوش رہتا ہے۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی، اندر ہی اندر ابل رہی تھی، لیکن میں نے نرمی سے کہا تو وہ بھی تو اور بچے پیدا کر سکتی ہے، ہماری اولاد کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا تم بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی، ہم اور بچے پیدا کر لیں گے، لیکن اس کا دل لگا ہوا ہے اور تم سے بچہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، اس کی تمہاری شکل دیکھتے ہی رونا آتا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں نے پل بھر کو آنکھیں بند کر لی۔ ایک ماں سے اس کا بچہ چھیننے کی سازش، اور وہ بھی اس کے شوہر کے ذریعے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا اولاد کوئی چیز نہیں جسے بانٹا جائے، یہ میرا بچہ ہے، میری پہلی اولاد، اور اگر یہ میری آخری اولاد بھی ہوتی تب بھی میں اسے کسی کے حوالے نہ کرتی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تم بات کو سمجھ نہیں رہی، یہ کوئی جدا ہونے والی بات نہیں، بس وہ اس کے پاس رہے گا، تم جب چاہو دیکھ لینا، تم بھی تو جانتی ہو کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ آپ بس یہ سمجھے کہ میں نے بات کو نہیں سمجھا اور یہ بات یہیں ختم ہوئی۔ وہ تھوڑا جھلا کے بولا بات ختم نہیں ہوئی، ابھی امی بھی تم سے بات کریں گی، صوبیہ نے کہا تھا میں پہلے تم سے بات کر لوں۔ یہ سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، میرے شوہر، میری نند اور میری ساس سب مل کے ایک منصوبہ بنا چکے تھے، میرے علم میں لائے بغیر۔ میرے جذبات، میری ممتا، میری محبت کی کوئی قیمت نہیں تھی ان کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ سے بات کریں گے تو میں خود ان کو جواب دے لوں گی۔ اگلے دن میری ساس آ گئیں، ان کے چہرے پہ نرمی کی جگہ ضد تھی۔ انہوں نے بات شروع کرتے ہی کہا کہ صوبیہ کی گود اجڑ گئی، اللہ تمہیں اور دے گا، دل بڑا کرو، اس بچے کو بہت چاہتی ہے۔ میں نے کہا جب وہ اور بچے پیدا کر سکتی ہے تو پھر ہماری اولاد کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ اللہ اسے اور دے گا۔ میری بات کا کوئی جواب نہ آیا، بس ایک ہی بات بار بار دہراتی رہی، وہ پیار بھی تو اتنا کرتی ہے، یہ بھی تو اس کے ساتھ مانوس ہو گیا ہے۔ اب میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، دل چاہا چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ یہ میرا بچہ ہے، میری کوکھ سے پیدا ہوا ہے، میری راتوں کی نیندیں، میرے دنوں کی تھکن، میرے جسم کا درد، میری ممتا، سب کچھ اس میں بسا ہے۔ لیکن میں خاموش رہی، میں نے خود کو قابو میں رکھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ مجھے آج رات وہ عمل کرنا ہے جو پیر بابا نے بتایا تھا، وہ عمل جو میری امید کی آخری کرن تھا، میرے رب کے در پہ میری فریاد تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت غصہ کرنے، چیخنے، لڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لوگ میرے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ملا چکے تھے، ان کا مقصد صرف ایک تھا، مجھ سے میری ماں ہونے کی حیثیت چھیننا۔ میں نے نرمی سے کہا امی اس پہ بعد میں بات کریں گے،
ابھی میں تھوڑی تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے کوئی اصرار نہیں کیا، لیکن جاتے وقت ان کی نظریں وہی ضد، وہی دباؤ بھری تھیں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اسے چومتے ہوئے میرے آنسو اس کے نرم گالوں پہ گرتے رہے۔ وہ ہنسنے لگا جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ میں جانتی تھی کہ مجھے بہت کچھ سہنا پڑے گا، لیکن اب میں تیار تھی۔ میں ماں کی طرح کمزور نہیں، مجھے اپنے بچے کے لیے لڑنا تھا، اپنی ممتا کا حق بچانا تھا، اور آج رات مجھے وہ عمل کرنا تھا جو مجھے اس جنگ میں مضبوطی دے، روحانی طاقت دے اور میرے بیٹے کی حفاظت کرے۔ میں چپ کر گئی تو سب یہی سمجھنے لگے کہ شاید میں اس معاملے کو سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں اور بعد میں کوئی فیصلہ دوں گی۔ مجھے جان بوجھ کے خاموشی اختیار کرنی پڑی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو بات بگڑ جائے گی، اور جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی اس کا اثر ضائع ہو جائے گا۔ مجھے اندر ہی اندر ایک بے یقینی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے پیر بابا کا بتایا ہوا عمل پورے یقین سے کرنا تھا، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم سب نے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میرے چہرے پہ خاموشی کا پردہ تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان چھپا بیٹھا تھا۔ کھانے کے بعد میں اٹھ کے کچن میں چلی گئی اور وہ تعویذ جسے مجھے دودھ میں ڈال کے ابالنا تھا اسے نکالا اور خاموشی سے دودھ چولہے پہ چڑھا دیا۔ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، جیسے ہر لمحہ کسی بڑے واقعے کے قریب لا رہا ہو۔ دودھ میں تعویذ ڈالنے کے بعد میں نے دم کیا اور اسے گلاسوں میں بانٹ کے سب کے سامنے رکھ دیا۔ میری نند کا شوہر بھی اس وقت موجود تھا، کیونکہ اسے لینے آیا ہوا تھا، اور ماں جی نے کہا تھا کہ کھانا کھا کے جانا ہے، اس لیے وہ سب وہیں بیٹھے تھے اور میں ان سب کے درمیان دودھ لے کے آئی۔ کسی کو کچھ شک نہ ہوا، سب نے خوش دلی سے دودھ لیا اور پینا شروع کیا۔ میرے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، دل چاہتا تھا بھاگ کے کسی کمرے میں چھپ جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ شاید کچھ نہ ہو، کیونکہ میں اندر سے ان سب چیزوں پہ مکمل ایمان نہیں رکھتی تھی، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے آخری امید کے طور پہ یہ عمل کرنا پڑا۔ سب نے دودھ پیا اور بظاہر کچھ خاص نہ ہوا، سب نارمل طریقے سے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ میری نند نے بھی دودھ پیا اور کچھ دیر تک وہ تو بالکل ٹھیک رہی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھبراہٹ محسوس کرنے لگی۔ میں اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہو گیا اور اس کے جسم کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ اس پہ کوئی بوجھ آ گیا ہو۔ پھر اچانک اس نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں، جیسے اسے کسی چیز کا نشہ ہو گیا ہو، جیسے اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میں تھک گئی ہوں، یہاں آ کے میرا کوئی کام نہیں ہو رہا، مجھے وہ بچہ چاہیے، میں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، چوری چھپے اسے دودھ پلایا، پھر بھی بھابھی اپنا بچہ مجھے دے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے اپنی نند کو اس حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس کا لہجہ بہت مختلف تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر دونوں حیران تھے، اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کی جس نے سب کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ بولی کہ میرا بچہ اب کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے جو دوائیاں کھائی تھیں ان کی وجہ سے میرا جسم تباہ ہو گیا اور اب میں ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے مجھے یہ بچہ چاہیے تاکہ دنیا مجھے تانے نہ دے، تاکہ مجھے ماں نہ بننے پہ رسوا نہ کیا جائے۔ لیکن تم لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میری ساس نے گھبرا کے کہا کہ چپ کر جا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ لیکن وہ مسلسل چیخ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی دباؤ ہو جو برسوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کا شوہر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا وہ کھڑا ہوا اور زور سے چیخ کے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اس کو کوئی دورہ نہیں پڑا، یہ سچ بول رہی ہے، اور آج میں بھی سب کے سامنے سب کچھ کہہ ڈالوں گا۔ ایسی فسادی عورت کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ دوائیاں نہ کھا، بچہ پیدا ہو جائے گا تو تمہاری آزادی یا خوبصورتی خراب نہیں ہوگی، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اپنے آپ کو بانجھ بنا لیا۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ ہمارے بچے پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہے۔ پھر وہ جاتے جاتے میرے شوہر کو بھی کہہ گیا کہ اس عورت سے اپنی بیوی کو بھی بچاؤ اور بچے کو بھی، کیونکہ یہ اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور میری نند وہ سب بولنے کے بعد بے ہوش ہو گئی اور زمین پہ گر پڑی۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ میری سانس رو رہی تھی، میرا شوہر بھی ساکت کھڑا تھا، لیکن میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے دودھ میں کچھ ملایا تھا، کیونکہ اب بات خود بخود کھل چکی تھی۔ صبح ہوئی تو میری ساس دوبارہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، دیکھو اب تو سب کے سامنے بات آ گئی ہے نا، تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تو تم لوگ بچہ دے دو۔ لیکن اس بار میں کچھ نہ بولی، میری خاموشی ان کے لیے بھی حیران کن تھی۔
لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی میرے شوہر نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنی اولاد کسی کو نہیں دیں گے، اور وہ بھی ایسی عورت کو جس نے جان بوجھ کے اپنی اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جب اسے سزا ملی تو وہ ہماری اولاد کے پیچھے پڑ گئی۔ میں اپنا بیٹا کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ سن کے میرے دل کو سکون ملا، میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، کیونکہ آج پہلی بار میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا تھا اور حق بات کہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر اور عمل کا پھل دیا، اور اب مجھے لگنے لگا کہ میری لڑائی میں مجھے تنہا نہیں لڑنا پڑے گا، کیونکہ اب میرے ساتھ میرے شوہر کا ساتھ تھا۔ جب میری نند کے شوہر نے یہ اعلان کیا کہ وہ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرے گا تو سب گھر والے سن ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ وہ عورت جو سالوں سے اس گھر میں بیوی بن کے رہ رہی ہے وہ یہ سن کے ٹوٹ جائے گی، مگر اس نے ضبط کا دامن تھامے رکھا۔ اس کے شوہر نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہے، اگر نہیں رہنا تو جا سکتی ہے، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سب نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں یہ گھر اب چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ تم نے خود ہی اولاد نہ ہونے کا بہانہ بنا کے وہ بچہ قبول کیا تھا جو حقیقت میں تمہارا نہیں تھا، اور اگر تم ایک غیر کے بچے کو پالنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو پھر سوتن کے بچے کو بھی پال سکتی ہو، کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ سب نے یہ بھی کہا کہ تم اب اس عمر میں ہو کہ کوئی دوسرا رشتہ ملنا آسان نہیں ہوگا، اور لوگ تمہیں الزام دیں گے کہ تم نے اپنا گھر نہیں سنبھالا، تم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی چھت کو چھوڑا۔ تمہارے ماں باپ بھی اب تمہیں دوبارہ اپنے گھر بسانے کا مشورہ نہیں دیں گے، کیونکہ تمہارا اپنا کردار کمزور پڑ گیا ہے۔ جب تم جھوٹ بول کے کسی اور کے بچے کو اپنا کہہ کے گود لیا تو وہ بھی تو تمہاری زندگی کی ایک بھاری قیمت بن گیا۔ ان سب باتوں نے اس کی انا کو مزید زخمی کیا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، بس چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پہ ندامت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اگر وہ یہ گھر چھوڑتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دنیا بہت تنگ ہو جائے گی، کیونکہ عورت جب ماں بننے کے جھوٹ پر اپنی عزت بناتی ہے تو پھر وہ جھوٹ ہی اس کی سچائی کو مٹا دیتا ہے۔ خیر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی اور دوسری بیوی کے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالے گی۔ ادھر اللہ نے میرے حال پہ رحم کیا، مجھے ایک بیٹی عطا ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد ایک بیٹا بھی ہوا، اور کیوں میرے 3 بچے ہو گئے، اور میرے دل میں ان تینوں بچوں کے لیے اتنی محبت تھی کہ میں انہیں ایک لمحہ بھی خود سے جدا نہ کرتی تھی۔ میں عادل کو بھی اپنی گود میں پلاتی، اس نے میرے دودھ سے پیٹ بھرا، اور چند ہی دنوں میں وہ بالکل میرے ساتھ مانوس ہو گیا۔ وہ جو لاڈ اور بگاڑ اس کو صوبیہ نے دیا تھا وہ سب چند دنوں میں ختم ہو گیا، کیونکہ بچہ اپنی سگی ماں کو پہچان لیتا ہے جس نے جنم دیا ہوتا ہے۔ اس کے لمس میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو بچے کو کھینچ لیتی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ میرا ہو چکا تھا، وہ مجھے ماں کہہ کے بلاتا تھا، میری گود سے اترتا ہی نہیں تھا، میرے ساتھ لگا رہتا اور سوتن کے سائے کو جیسے بھول چکا تھا۔ میرے سسرال والے بھی اب یہی کہتے کہ سب کچھ سچائی سے پہلے ہی کھل گیا، اللہ کا شکر ہے، ورنہ نہ جانے آگے جا کے کیا کچھ ہو سکتا۔ میری ساس اب کہتی تھی کہ صوبیہ کو ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے خود اپنا کردار مجروح کیا اور اپنی ہی عزت کا سودا کیا، کیونکہ جس ماں نے بچے کو جنم نہ دیا ہو اور پھر دعویٰ کرے کہ وہ اس کی ہے تو وہ جھوٹ ہے، ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوتا ہے۔ لیکن اب سب کے حالات سنبھل گئے تھے، میری گود بھر گئی تھی، میرا شوہر خوش تھا، بچے میری زندگی کے مرکز تھے اور میں ان کے گرد گھومتی ایک ماں بن چکی تھی۔ صوبیہ کے شوہر نے بھی کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، اور اس بیوی سے اللہ نے اسے ایک بیٹی اور بیٹا عطا کیے۔ وہ دونوں بچے بہت معصوم، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صوبیہ نے ان دونوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح قبول کیا، کیونکہ اس کو زندگی نے سبق دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جھوٹ اور چالاکی کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، اس لیے اس نے دل سے اپنی سوتن کے بچوں کو اپنایا، ان کو پالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ماں بننے کا حق پالنے سے بھی ادا ہوتا ہے، اور شاید یہی اس کا کفارہ تھا کہ جو غلطی اس سے ہوئی اس کی معافی ان بچوں کی پرورش میں چھپی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سب کے حالات بہتر ہونے لگے، میرے بچے بھی اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے۔ عادل سب سے بڑا تھا اور وہ میرے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو میرے باقی 2 بچوں کی تھی، کیونکہ ماں کے دل میں کبھی تفریق نہیں ہوتی، اور جب ایک عورت بچے کو گود میں اٹھاتی ہے تو اس کے دل کا دروازہ ہر فرق کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ عادل میرا سگا ہے یا نہیں، کیونکہ میرے لیے وہ میری روح کا ٹکڑا بن چکا تھا، اور یہی میری کامیابی تھی کہ میں نے اس کو اپنی محبت سے جیت لیا تھا، اور صوبیہ نے اپنی چالاکی سے سب کچھ ہار دیا تھا۔ زندگی میں جو رشتے ہمیں ملتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتے ہیں، اور ان کا نبھانا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی نادانی یا جذباتی فیصلوں کی وجہ سے ان رشتوں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے بعد ہمیں ان غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، مگر تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور صبر کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ وقتی غصہ یا ضد پوری زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ صوبیہ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی برداشت نہ کی اور خود ہی اپنے رشتے کو توڑ دیا، لیکن بعد میں جب وہ تنہا ہو گئی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ اس کے باوجود اس نے ہمت کیا اور دوسرے بچوں کو بھی ماں کا پیار دیا، جو ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر عورتیں سوتیلے رشتوں کو اپنانے سے کتراتی ہیں، لیکن وہ جان چکی تھی کہ رشتے نفرت اور انا سے نہیں، محبت اور برداشت سے جیتے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ سبق ملتا ہے کہ جو عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے اس کا مقام کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں کا رشتہ فطری ہے، بچہ خود پہچان لیتا ہے کہ اس کی اصل ماں کون ہے۔ عادل نے بھی کچھ ہی دنوں میں اپنی ماں کو پہچان لیا اور سب کچھ معمول پہ آ گیا۔ اگر ماں دل سے ماں بنے تو ہر زخم بھر سکتا ہے۔ وقت، حالات اور تجربے سب کچھ سکھا دیتے ہیں، مگر اگر انسان وقت پہ خود کو بدل لے تو بہت سی تکلیفوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے صبر کا امتحان نہ لیں اور نہ ہی رشتوں کو انا کی بھیڑ چڑھائیں، کیونکہ بعد میں صرف افسوس رہ جاتا ہے، اور جو چیز واپس مل بھی جائے اس میں پہلی سی بات نہیں رہتی۔ اس لیے وقت پہ سنبھل جانا عقل مندی ہے، اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔